الطاف گوہر قائد اعظم ایوب خان سے کیوں ناراض ہو گئے تھے؟ دہلی کے ہوائی اڈے پر ہم 2 گھنٹے ٹھہرے اور پھر ڈیکوٹے میں بیٹھے، ہچکولے کھاتے کلکتہ روانہ ہوئے۔ دوسرے روز صبح وہاں ایک بینک کے ڈائریکٹر سے میٹنگ تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ڈائریکٹر صاحب نے مجھے کلکتہ ریس کورس چلنے کی دعوت دی۔ میں بنگال کے مشہور مصور جیمنی رائے کا اسٹوڈیو دیکھنا چاہتا تھا، مگر انہیں اس کا اتا پتہ نہ تھا۔ 1944 میں 2 مہینے کلکتہ میں گزار چکا تھا۔ اس زمانے میں مجھے شانتی نکیتن جانے کا اتفاق ہوا۔ بنگال کے گاؤں بڑے حسین لگتے اور شانتی نکیتن کا ماحول تو بہت ہی دلگزار تھا۔ پیڑوں کے نیچے طالب علم اپنے اپنے کاموں میں مصروف، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی تصویر بنا رہا ہے اور کوئی اپنی سوچ میں گم ہے۔ مہاکوی ٹیگور کا کمرہ اسی حالت میں محفوظ تھا جیسے ان کی زندگی میں تھا۔ چارپائی کے قریب ان کی لکڑی کی کھڑواؤں رکھی تھی اور ایک طرف وہ لاٹھی جس کو ٹیک لگا کر وہ چلا کرتے تھے، مگر ڈائریکٹر صاحب کو ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ کہہ رہے تھے جیسا فیشن اس ریس کورس میں نظر آتا ہے ویسا ڈربی میں نہیں ہوتا۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ موٹر میں بیٹھے ہی تھے کہ ریس کورس آ پہنچے۔ عمرہ کے احاطے میں داخل ہوئے تو ڈائریکٹر صاحب ایک شخص کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپکے۔ ایک چھوٹے قد کا گول مٹول آدمی، نیم و آنکھیں، گلے میں کیمرہ اور دوربین لٹکائے، ڈائریکٹر صاحب کی گرم جوشی کا جواب ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے دے رہا تھا۔ میرا تعارف کرایا گیا۔ اس شخص نے سر کی ایک ہلکی سی جنبش سے میری موجودگی کا اعتراف کیا۔ ڈائریکٹر صاحب نے کہا، آپ حسین شہید سہروردی ہیں۔ میں حیران رہ گیا۔ اس زمانے میں سہروردی صاحب کا اخباروں میں بڑا تذکرہ تھا۔ وہ غیر منقسم بنگال کی آزاد ریاست کے حامی تھے۔ قائد اعظم سے ان کے اختلافات اتنے بڑے کہ انہوں نے ہندوستان میں سکونت اختیار کر لی۔ ہفتوں گاندھی جی کے ساتھ آفت زدہ علاقوں کا دورہ کرتے رہے۔ بنگال کے مسلمانوں کو ان سے والہانہ محبت تھی۔ ان میں مغربی تہذیب کی وہ ساری خوبیاں تھیں جو ترقی اور کلچر کا نشان سمجھی جاتی ہیں۔ اعلیٰ انگریزی بولتے، اعلیٰ کھانا کھاتے، اعلیٰ لباس پہنتے اور سیاست کی بساط پر وہ چالیں چلتے کہ بڑے بڑے شاطر جی چھوڑ جاتے۔ میرے ذہن میں ان کی جو تصویر تھی وہ اس شخص سے بہت مختلف تھی جو ریس کورس کے تماشائیوں میں گھرا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے پاکستان کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ میں یہ سوچ کر کہ دشمن ملک کا آدمی ہے چپ چاپ سنتا رہا اور زبان سے ایک لفظ نہ نکالا کہ کہیں مخبری نہ کر رہا ہو۔ ان کا لب و لہجہ بڑا شستہ تھا۔ وہ ہر بات وکیلانہ انداز میں دلیل کی طرح کرتے تھے۔ کہنے لگے، یہ اسٹیٹ بینک بنا کر آپ لوگ کیا کر لیں گے؟ تجارت پہلے ہی بند ہے، ویزا سسٹم سے آمد و رفت بھی بند ہو رہی ہے۔ پاکستان کا مفاد اسی میں ہے کہ وہ تجارت اور آمد و رفت پر کسی قسم کی پابندی نہ لگائے۔ میری خاموشی سے وہ بدمزہ ہو گئے اور بغیر کسی رسمی معذرت کے ٹہلتے ہوئے گھوڑوں کے جنگلے کی طرف چلے گئے۔ عصر کے قریب جہاز ڈھاکے پہنچا۔ فضا سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ہم زمین پر نہیں پانی پر اتر رہے ہوں۔ کسی نے دریاؤں کا جال پھیلا کر بے شمار چھوٹی چھوٹی معصوم بستیوں کو پھانس لیا تھا۔ جہاز رن وے پہ رکا تو یوں لگا غلطی سے کسی گھنے جنگل میں آ پہنچے ہیں۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، پیڑ ہی پیڑ۔ پٹسن کی موٹی موٹی رسیوں سے رن وے کے ساتھ کا کچھ حصہ گھیر کر مسافر خانہ بنا لیا گیا تھا۔ آسمان پر خاصتری بادلوں کی ٹکڑیاں گھنگور گھٹاؤں سے آنکھ مچھولی کھیل رہی تھی۔ ایسے ہی میں بنگال کا ایک مجذوب کھیتوں میں کھڑا بادلوں کے مقابل پرندوں کی ایک قطار کو اڑتے دیکھ کر ادراک کی کئی منزلیں طے کر گیا۔ سچائی کی جو جھلک اسے اس منظر میں نظر آئی مندروں اور کلیساؤں کی دیواروں میں نہ ملی۔ یہ مجذوب راما کرشنا کے نام سے مشہور ہوئے اور آج ان کے بنائے ہوئے مشن کی شاخیں ہندوستان کے شہروں میں فلاحی کام کر رہی ہیں۔ ہلکی ہلکی بونداباندی ہو رہی تھی۔ میں نے سامان موٹر میں رکھوایا اور ہم شہر کی طرف روانہ ہوئے۔
کرمیٹولا سے سرکٹ ہاؤس تک کوئی 5 میل کا فاصلہ تھا۔ راستہ کیا تھا؟ ایک چھوٹی سی سڑک جو آدھی سے زیادہ گڑھوں کی نظر ہو چکی تھی، 2 ریا تالابوں اور سڑتے ہوئے پانی کے ذخیروں کے بیچوں بیچ بل کھاتی پھسلتی جاتی تھی۔ ہر قدم پر کوئی ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی، کوئی گھاس پھوس کا چبوترا، کوئی گیلے تختوں میں گھری ہوئی دکان، ہر چیز رکی رکی نظر آتی تھی، جیسے کسی ساحر نے ایک اشارے سے زندگی کی رفتار مدھم کر دی ہو۔ انسان و حیوان سب ایک مقام تک پہنچ کر آگے بڑھنے کے خیال سے اکتا گئے تھے۔ سڑک کے آس پاس جانور چلتے تھے تو دھیرے دھیرے پرندے پانی سے اٹھتے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ آخر اڑ کر کہاں جائیں گے۔ میلی کچیلی لنگی، پھٹی ہوئی بنیان، ننگے پاؤں ننگے سر، بچوں کے پھولے ہوئے پیٹ، بھیگی ہوئی ساڑیاں، برہنہ شانے، زرد چہرے، بڑی بڑی آنکھیں، موٹر بڑھ رہی تھی اور یہ تصویریں ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ ڈرائیور نے ایک لمحے کے لیے بھی ہارن سے ہاتھ نہ اٹھایا، رکشاؤں سے الجھتے راہگیروں کو اچھالتے فراٹے بھرتا جا رہا تھا۔ کار رواں بازار کے پاس ریل کے پھاٹک پر رکی تو دیکھتے ہی دیکھتے بچوں، عورتوں، فقیروں اور اپاہجوں کا ایک ہجوم گاڑی کے گرد جمع ہو گیا۔ وہ منہ سے کچھ نہ کہتے، کوئی صدا نہ نکالتے، بس خاموش کھڑے دیکھتے جاتے۔ ہر ایک سوال بنا ہوا، ایک ایسا سوال جو روز اول سے کیا جا رہا تھا اور جسے ابھی تک کوئی جواب نصیب نہ ہوا تھا۔ دکاندار زمین پر ناریل، کیلے اور انناس کے ڈھیر لگائے بیٹھے تھے۔ خریدار گھروں کو لوٹ رہے تھے، کسی کے ہاتھ میں مٹی کے تیل کی بوتل اور کوئی کندھے پر پوٹلی لٹکائے۔ اتنے میں شام کے سورج نے بادلوں کی اوٹ سے جھانکا تو اس کے حسن کی شدت کا اندازہ ہوا۔ سر سے پاؤں تک پسینے میں شرابور زاہد حسین اور میں گمسم بیٹھے تھے۔ ریل کا پھاٹک کھلا تو موٹر پھر ہوا سے باتیں کرنے لگی اور جان میں جان آئی۔ سرکٹ ہاؤس پہنچتے ہی زاہد حسین نے کہا، ذرا یہ تو معلوم کیجئے کہ سعید حسن کہاں ہیں؟ سعید حسن جو بعد میں پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین بنے، ان دنوں ڈھاکے میں اکاؤنٹنٹ جنرل تھے۔ بڑی مشکل سے ان کا فون نمبر ملا۔ عرض کیا، زاہد حسین ملنا چاہتے ہیں۔ وہ کچھ گھبرا سے گئے۔ ہاں مگر ضرور ضرور۔ وہ سرکٹ ہاؤس کے قریب ہی رہتے تھے۔ زاہد حسین اور میں پہنچے تو وہ بڑے اتفاق سے ملے۔ ڈرائنگ روم میں 2 اور صاحب تشریف فرما تھے۔ وہ زاہد حسین کو دیکھ کر اٹھے تو لیکن عجیب بے دلی سے۔ ایک نے اپنی تون پر تولیہ جما رکھا تھا، انہوں نے ایک ہاتھ سے اسے وہیں چپکائے رکھا اور دوسرا ہاتھ زاہد حسین کی طرف بڑھایا۔ مسافہ کرتے ہی وہ کرسی کی آغوش میں چلے گئے۔ ان کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں سجی ہوئی تھی۔ دوسرے صاحب اٹھے تو کمرے کی فضا پر چھا گئے۔ ان کا چہرہ تمتما رہا تھا اور انداز اس سے بھی زیادہ گرمی تھی۔ تولیے والے صاحب کو سعید حسن مارشل کہہ کر بلاتے تھے۔ مارشل اس وقت مرکزی اور مغربی پاکستان کی صوبائی حکومتوں کی نااہلی پر فکرے بازی کر رہے تھے۔ پنجاب کے ایک ICS افسر کی وہ خاص طور پر خبر لے رہے تھے۔ زاہد حسین نے اس افسر کی حمایت میں کچھ کہنا چاہا تو بولے، ارے نہیں، ہر وقت پیے رہتا تھا، ہر طرف ہنگامے اور افراتفری، اور یہ گھر سے باہر نہ نکلتا۔ انگریزی یہ صاحب بہت اچھی بولتے تھے، مگر زاہد حسین کی طرف سے ان کا رویہ بلا وجہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی گفتگو میں بے ربطی اور زبان میں لکنت کا شبہ ہونے لگتا۔ اتنے میں دوسرے صاحب بولے، زاہد حسین سے مخاطب ہوئے، یہ آپ کا اسٹیٹ بینک یہاں تو کوئی مقام پیدا نہ کر سکا۔ زاہد حسین کہاں چونکنے والے تھے، پوچھے، یا کون سی شے اپنا مقام پیدا کر سکتی ہے؟ اب گفتگو میں عجیب تناؤ پیدا ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا یہ لوگ زاہد حسین کو، جو عمر اور تجربے میں سب سے بڑے ہیں، ایسے آڑے ہاتھوں کیوں لے رہے ہیں۔ کمرے میں ایک خاص قسم کی بو تو تھی، مگر کہیں کوئی بوتل تھی نہ گلاس، البتہ زبان گل کھلا رہی تھی اور چہرے کی لالی غمازی کر رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لالا و گل کہاں سے آئے ہیں۔ زاہد حسین اٹھ کھڑے ہوئے، صاحب معلوم ہوتا ہے میں غلط وقت پہ آیا اور آپ کی محفل میں مکمل ہوا، معافی چاہتا ہوں۔